سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس طرح بے جان بے خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور سب فنا ہو جائیں گے لیکن کافی حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے لیکن کافی حشر تک نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ مولانا کفایت اللہ خاں کافی، جنہیں انگریزوں نے آزادی کے لیے آپ نے قوم کو، لوگوں کو ابھارا، اس کی پاداش میں مراد آباد چوراہے پر پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا ہے۔ مولانا کفایت اللہ خاں کافی کے یہ اشعار ہیں، اور یہ جو اشعار ہیں آپ کے زندگی کے آخری لمحات، جب پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد کہا کہ کافی اگر کوئی خواہش ہو، آرزو ہو، تمنا ہو تو کہو، تو آپ نے کہا کاغذ قلم دے دو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو آخری گھڑی میں آپ نے یہی کہا تھا کہ کوئی، میں تو جا رہا ہوں مگر کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور سب فنا ہو جائیں گے لیکن کافی حشر تک، مولانا کفایت اللہ کافی کا تخلص تھا کافی، فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے لیکن کافی حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام شاید باہر سے آیا ہے، آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کی تاریخ یا پھر ہندوستان کی تاریخ نہیں معلوم۔ یہ پہلے مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے کہ ہندوستان میں اسلام باہر سے نہیں آیا، بلکہ ہندوستان وہ جگہ ہے جہاں پہ سب سے پہلے اسلام آیا۔ پوری دنیا میں جس زمین کے خطے نے سب سے پہلے نبی کے قدموں کے بوسہ لیا ہے، اور جس خطے نے نور مصطفیٰ کی سب سے پہلے زیارت کی ہے، اس خطے کا نام ہندوستان ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے ہندوستان میں تشریف لائے؟ جنت سے سب سے پہلے ہندوستان میں تشریف لائے، تو پتہ کیا چلا کہ ہندوستان وہ جگہ ہے، ہندوستان وہ سرزمین ہے جہاں سب سے پہلے اللہ کے نبی تشریف لائے، اور جب نبی تشریف لائے تو سب سے پہلے ہندوستان میں اذان بھی ہوئی اور نماز بھی ہوئی، اور ہندوستان وہ جگہ ہے جس جگہ نے قدم مصطفیٰ، نور مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہندوستان میں مسلمان باہر سے آئے ہیں، تو آپ کہنا نہیں، آپ غلط کہتے ہو۔ ہندوستان میں مسلمان باہر سے نہیں آیا، بلکہ ہندوستان وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا۔ تو گھر واپسی مسلمانوں کی نہیں، تمہاری ہونی ضروری ہے، کیونکہ مسلمان تو پہلے سے تھے، تم گھر سے نکل گئے ہو تو تم واپس آ جاؤ پھر سے۔ اور دوسری بات میں آج یہ بتانے کے لیے سوچا، کچھ ہم نے NRC اور CAB، یہ ہندوستان کے دو ایسے قانون ہیں کہ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں، حالانکہ اس قانون کو شاید مجھ سے زیادہ آپ جانتے اور سمجھتے ہوں، مگر مجھے جمعہ میں بولنا تھا تو اس لیے ہم نے بھی کچھ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کیا، پڑھا لکھا اور لوگوں سے پوچھا اور سمجھا، تو شاید جو جانکاری ہم نے حاصل کیا ہم چاہتے ہو آپ تک پہنچا دیں۔ تو اس کی ایک مثال آپ کو ہم بتا دیں کہ NRC مثال کے طور پر یہ اگر آگ ہے تو CAB یہ سمجھ جاؤ پٹرول ہے، اور دونوں چیز اپنی جگہ بہت ہی مفید ہے۔ پٹرول سے مشینریز چلتی ہے، گاڑیاں چلتی ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ آگ بھی بہت مفید ہے، ٹھنڈکالے میں ہم اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، سال بھر کھانا پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، بہت ہی مفید ہے۔ مگر نہ تو CAB سے مسلمانوں کو نقصان ہے اور نہ NRC سے مسلمانوں کو نقصان ہے۔ دونوں اپنی جگہ بہت اچھے قانون ہیں، مگر نقصان کب ہوگا
کہ پیٹرول بھی اپنی جگہ بہت مفید ہے اور آگ بھی بہت مفید ہے، مگر آگ کے شعلے پہ پیٹرول کو ڈال دیا جائے تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ دہکتے ہوئے آگ میں اگر پیٹرول کو ڈال دیا جائے تو اب گھر ہی نہیں شہر کا شہر اس سے تباہ ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی NRC یعنی ہندوستانی ہونے کے لیے، شہریت ہونے کے لیے یہ ایک قانون تھا کہ آپ ہندوستان کے ہیں تو اس کاغذات ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہو، بہت اچھی چیز ہے، مگر جب NRC کے ساتھ CAB لگ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے گھاتک بن جائے گا، کیونکہ CAB کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کاغذات نہیں ہے وہ گھسپیٹی ہے۔ پہلے حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہندوستان میں 2 کروڑ لوگ گھسپیٹی ہیں، مگر سب سے پہلے ہندوستان میں NRC کا قانون آسام میں لاگو کیا گیا، اور جس کا نام آسام کے NRC لسٹ اور اس رجسٹر میں نہیں آیا، اس کی تعداد حکومت نے پہلے 40 لاکھ بتایا، بعد میں 19 لاکھ بتایا۔ یہ سارے آنکڑے انہی کے ہیں جو سنسد بھون وہ چلا چلا کے بولتے رہتے ہیں۔ بہرحال جب 19 لاکھ کا آنکڑا آیا اور اس میں جب دیکھا گیا کہ حکومت چاہ رہی تھی کہ یہ جو آسام میں لوگ آئے ہیں وہ زیادہ تر مسلمان ہوں گے، بنگلہ دیش سے آئے ہوں گے، مگر جب جن لوگوں کا نام نہیں آیا، 19 لاکھ لوگ جن کا NRC میں نام نہیں آیا، اور ان کی جب تفتیش کی گئی تو اس میں 14 لاکھ غیر مسلم لوگ تھے، جس میں 14 لاکھ غیر مسلم تھے، یعنی مسلمان بالکل ہی جو ہے تو گھسپیٹھی کم دکھے۔ تب حکومت نے ایک ષڑینتر چال چلتے ہوئے دوسرا قانون پیش کیا جس کا نام CAB، اور آج وہ بل پاس ہو گیا تو CAA ہو گیا، یعنی ہندوستان کو ایک قانون بن گیا ہے۔ اس کے تحت کیا کیا گیا کہ جو گھسپیٹی باہر سے آئے ہیں اگر وہ غیر مسلم ہیں تو ہم ان کو ہندوستان کے کاغذات دے کر کے شہری گھوشت کر دیں گے، مگر اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا اگرچہ اس کا باپ دادا یہیں پیدا ہوا، یہیں دفن ہوا، ایک بات یاد رکھو، ہندوستان میں چیلنج کے ساتھ صرف ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک قوم ہے جس کا نام اسلام، اور جو لوگ اس کے ماننے والے مسلمان ہیں جو اپنی مذہبی کتاب سے، یہ 1950 اور 71 کا ریکارڈ نہیں بلکہ ہمیں ہمارا قرآن سکھاتا ہے اور ہمیں ہمارا قرآن بتا رہا ہے، اور ہم قرآن کی آیت سے ثابت کریں گے کہ ہم بھارتی اور ہندوستانی ہیں۔ 16واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں تو مٹی ڈالتے ہیں نا، مٹی ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم، اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا۔ پتہ کیا چلا؟ ہماری خمیر میں ہند کی مٹی بسی ہوئی ہے، ہماری ضمیر میں ہند کی مٹی بسی ہوئی ہے، اور مسلمان وہ قوم ہے، یہ ہندوستان پہ ہمیں فخر صرف یہاں دریا اور جمنا اور یہاں کی ندی اور ہوا اور فضا سے نہیں، اس لیے ہے کہ یہاں ہمارا غریب نواز لیٹا ہے، یہاں ہمارا غریب نواز لیٹا ہے، یہاں ہند سے ہمیں پیار اس لیے ہے کہ یہاں ایک سے ایک اللہ کے ولی لیٹے ہیں، تو اگر ہند سے بے وفائی یا ہند سے غداری کوئی کر رہا ہے تو وہ ہندوستان سے غداری نہیں بلکہ مسلمان غریب نواز سے غداری کر رہا ہے۔ تو جب غریب نواز کے مزار کی جانے کے بعد چادر کو چومنے والی قوم، پھول پیش کرنے والی قوم کبھی اس وطن کے غدار نہیں ہو سکتے۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا، تو اس سے ثابت ہو گیا نا کہ ہم بھارتی ہیں۔ اور اس کے بعد پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم، اور پھر ہم تمہیں اسی میں ملا دیں گے، اور تیسری بار مٹی ڈالتے ہیں تو پڑھتے ہیں ونخرجکم منہا تارۃ اخری، کہ ہم دوبارہ تمہیں اسی مٹی سے جلائیں گے، دوبارہ اسی سے اٹھائیں گے، دوبارہ اسی سے زندہ کریں گے۔ تو ہمیں تو ہمارا قرآن کا ہے کوئی دنیا میں ایسی قوم جو اپنی مذہبی کتاب سے ثابت کرے کہ ہم ہندوستانی ہیں؟ صرف ہے تو مسلمان ہے، اور اس کے ماننے والا اس کا دھرم اسلام ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں خود نہیں معلوم۔ جب قانون لگا تو لوگ حیران پریشان ہو گئے، کچھ لوگوں نے الگ الگ انداز میں میسج کرنا شروع کیا کہ مسلمانوں کو نکال دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، اور اس کے بعد لوگ پریشان ہو گئے۔ تو کسی نے آواز اٹھائی کہ یہاں کے جو پیر ہیں، یہاں کے جو علماء ہیں، یہاں کی جو خانقاہ ہیں وہ سب خاموش ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ صرف وہ لوگ ہیں جسے مسلمان، جسے علماء فاسق کہا کرتے ہیں، فاجر کہا کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، کبھی بھی وطن میں اگر انقلاب آیا ہے تو صرف
عوام سے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ علماء سے آیا ہے۔ یاد کرو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو، دلی سے لے کر کے آگرہ سے لے کے مراد آباد تک تاریخ بتاتی، ایک نہیں دو نہیں 20,000 علماء کو انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا ہے۔ اور سب سے پہلے جس نے انگریزوں سے جہاد فرض کا فتویٰ دیا اس بزرگ کا نام علامہ فضل حق خیر آبادی ہے، جسے آج یاد بھی نہیں کرتی ہے یہ قوم، یہ لوگ اسے یاد بھی نہیں کرتے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کی وہ ذات ہے جس نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں سے جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، اور اس فتوے کے بعد انگریزوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جزیرہ انڈومن کالا پانی کی سزا دے دی، اور زندگی بھر آپ وہیں رہے، وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور وہیں پہ آج ان کا مسار ہے۔ تو صرف یہ لوگوں بکتے رہیں، کتے کے بکنے سے کچھ نہیں ہوگا، لوگ بکتے رہتے ہیں۔ اور صحیح تاریخ کو جانو، اور اس کو جاننے کے لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے مسلم قوم سمجھو، پہلے مسلمان تو جانے کہ ہاں ہمارا وطن کی آزادی میں، اب آج ہماری بات سن کے کچھ لوگ سمجھیں گے یہ تو یار لیڈر کی بات ہے، یہ تو سیاست کی بات ہے۔ یہ لیڈر بھی نہیں اور یہ سیاست بھی نہیں، یہ اسلام کا صحیح چہرہ ہے۔ آج لوگوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے تاکہ جب سب لوگ خاموش ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا، پورے ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے، تو ہمارا آپ کا فرض بنتا ہے کہ ایسے وقت میں ہم بولیں، سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں، اور ان کے لیے سکون کا سبب بنے، انہیں اطمینان دلائیں۔ تو یہ بولنا بھی ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن جب سب خاموش تھے، پوری امت جل رہی تھی، پریشان تھی، کوئی ایسا بھی تو تھا جو بول رہا تھا، لوگوں کو اس کام کے لیے ابھار رہا تھا۔ تو آج ہم نے سوچا کہ چلو اسی تعلق سے آپ کو بیان کریں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو پریشانی آتی ہے انسان پر، آفت آتی ہے، اس آفت کی دو قسمیں ہیں۔ آفت کی دو قسمیں، ایک آفت من جانب اللہ کی طرف سے آتی ہے، جیسے بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، تو یہ بھی بڑی پریشانی ہے، یہ بھی آفت ہے۔ اور یہ آفت کیا ہے؟ من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ تو اس کے چھٹکارے کے لیے، اس سے نجات کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ الرجوع الی اللہ، کہ انسان اللہ کی طرف رجوع ہو، توبہ کرے، استغفار کرے، نماز پڑھے، صدقہ خیرات کرے، تو پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اس سے یہ آفت جو ہے تو ٹل جاتی ہے۔ مگر ایک آفت ہے جس میں بندوں کا عمل دخل ہوتا ہے، جس میں ایک تو من جانب اللہ، اور دوسری وہ ہے جس میں بندوں کا عمل دخل ہے۔ پہلی قسم سے آفت کی نجات سے الرجوع الی اللہ، اللہ کی طرف راغب ہونا، اور دوسری جو آفت ہے جس میں بندوں کا عمل دخل ہوتا ہے، اس کے لیے جو بتایا گیا ہے یہ ہے کہ بھائی انسان رجوع کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ کوشش بھی کرے۔ اس کے لیے یہ آفت اور پریشانی اور نجات سے بچنے کے لیے دوسری والی جس میں بندوں کا عمل دخل ہے، ضروری ہے کوشش کرنا۔ مثال کے طور پر اگر آدمی بیمار پڑ جائے، طبیعت خراب ہو جائے، بخار ہے سخت، اور صرف یہ کہے کہ میں دعا کروں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا، ایسا ہوتا ہے؟ دوائی لیتے ہیں نا، بیمار پڑنے کے بعد کیوں دوائی لیتے ہیں؟ اس لیے دوائی لیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، پانی بھی پڑھا ہوا پی لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوائی بھی لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آفت جو ہے، آج جو NRC اور CAP کے نام پر مسلمانوں پر آفت آئی ہے، یہ بھی ایک آفت ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تو اب اس آفت اور اس آزمائش سے بچنے کے لیے صرف مسجدوں میں دعا کے ذریعے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں اور کوشش کریں۔ جس طریقے سے آج پورے ہندوستان میں اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، یہ اور بات ہے کہ ہماری آواز پنجڑے میں بند طوطے کی صحیح وہاں تک نہ پہنچے، مگر یاد رکھنا اگر ہم ایک جٹ ہو کر کے ایک ساتھ آواز نکالیں گے تو انشاءاللہ ہماری آواز وہاں تک پہنچے گی کہ ہم چاہیں سوچ نہیں سکتے ہیں۔ آج 2 4 10
بڑے بڑے شہروں میں اور اس کے علاوہ مختلف ہندوستان کے علاقوں میں احتجاج ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے احتجاج کو میڈیا نہ دکھا رہا ہو کیونکہ یہ آواز مسلمانوں کی ہے، مگر پھر بھی حکومت کے کان کھڑے ہیں کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کئی علاقوں میں دھارا 144 لاگو ہے، صرف اس لیے اس قانون کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آج آزمائش، یہ مت سوچنا آپ کے اس میں ہمارا کیا ہے، ہمارے تو باپ دادا کا ریکارڈ ہے۔ یاد رکھو، سمجھانے کی بات ہے، تمہارے پاس تمہارے باپ دادا کا ریکارڈ ہے، تم یہیں کے ہو، مگر اس خطے کو یاد کرو جس خطے میں مسلم اور ہندو فسادات ہوئے، یہ لوگوں کے گھر مکان تک جلا دیے گئے، جس خطے میں ہر سال بارش کا بہاؤ طوفان کی شکل میں سیلاب آتا ہے کہ لوگوں کے سامان کو لے کے بہا کے چلا جاتا۔ اب اس میں ہر آدمی اتنا پیسے والا نہیں اتنے سارے کاغذات کو نکال کے جمع کر لے، تو اس کے لیے تو پریشانی کا سبب ہے۔ 70% لوگ اس میں پریشان ہوں گے۔ نوٹ بندی کا قانون لگا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، اس میں غریب ہی مارا گیا ہے۔ امیروں نے تو پیسے دے کے پیسے بدلوا لیے ہیں، غریب ہی پیچھے گئے۔ تو آج جو یہ CAB یا NRC کا جو قانون ہے، 70% صرف مسلمان ہی نہیں اس میں پریشان ہونے والا ہے، غیر بھی پریشان ہونے والے ہیں۔ تو ہمیں یہ غیروں کو بھی سمجھانا ہے اور انہیں بھی یہ بتانا ہے کہ یہ کاغذات جمع کرنے میں بڑے لوگ تو آسانی سے کر لیں گے، پیسہ ہے وہ جمع کر لیں گے، مگر ہم غریب لوگ پریشان ہونے والے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں اس بل کے خلاف جو بل، اچھا یاد رکھو یہ قانون ہندوستان کے آئین کے مطابق قانون نہیں ہے، اس قانون کے ذریعے سے ہندوستان کے آرٹیکل نمبر 14, 15, 21 کا النگھن ہوتا ہے۔ یہ قانون جو پاس کیا گیا، اس قانون سے ہندوستان کے سویدھان کا ٹکراؤ ہے اور ہندوستان کے سویدھان کا النگھن ہے۔ اس لیے ہمیں غیروں کو بھی یہ سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں امن قائم رہے، شانتی رہے، لوگ سکون کے ساتھ جیے، تو یاد رکھو اسلام کا نام ہی شانتی، اسلام کا مین ہی شانتی ہے۔ اسلام لفظ کا معنی سکون ہے، شانتی ہے، امن ہے۔ تو جو اسلام کا معنی ہے اس کا ماننے والا کبھی اس کا مخالف نہیں ہوگا، کبھی اس کا مخالف نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ مثال دیتے ہیں افغان کی، پاکستان کی، بنگلہ دیش کی، کہ وہاں اسلامی حکومت ہے، اور ہمیں اس ملکوں سے کوئی سروکار نہیں، یہ ہند ہمارا ہے، ہم یہیں پیدا ہوئے یہیں مریں گے، ہمیں یہاں کو دیکھنا ہے، پڑوسیوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم چاہتے ہو کہ فلاں فلاں جگہ ہے، اور مثال دینی ہے تو امریکہ کی دو، لندن کی دو۔ کوئی کچھ بول رہے کیا؟ میں کوئی مشورہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، کیونکہ مجھ سے زیادہ شاید اس قانون کو آپ نے سمجھا، پڑھا لکھا ہوگا، جانا ہوگا، مگر مجھے ایسا لگا کہ جمعے مجھے لوگوں کو بتانا اس کے بارے میں، تو ہم نے بھی اس میں کئی چیزوں کو جمع کیا، لوگوں سے پوچھا اور پرکھا اور جانچا۔ شاید مجھ سے زیادہ اگر کوئی اس قانون کو جان کے بتانا چاہ رہا ہو تو آج اس سے کھلی اجازت ہے، وہ تہہ دل سے آ کر کے لوگوں کو بتائے اور سمجھائے، اس لیے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر پاتی۔ آج ہماری قوم اپنی تاریخ کو بھولی ہوئی ہے۔ لوگ بتاتے تھے تم باہر سے آئے ہو، مان لیتا ہاں ہم باہر سے آئے ہیں، باہر سے نہیں، ہم یہیں کے ہیں، اسلام سب سے پہلے ہندوستان میں آیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے ہمیں کہ ہم اس بات کو جانیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو تو جانا ہوگا، کیسے جانا ہوگا؟ تم مرتے ہو چلے جاتے ہو، ہم تو ایسے بھارتی ہیں، زندہ ہیں تو ہندوستان میں، مر گئے تو قبرستان میں، باہر جانے کوئی پلان ہی نہیں ہے، ہم تو ایسے بھارتی ہیں، تم تو جب تک زندہ ہو دم بھرتے ہو۔ تو اس لیے ان باتوں کو جاننا اور سمجھنا اور لوگوں کی اس تعلقات سے جانکاری دینا نہایت ہی ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند و بالا رہو گے، إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ پھر دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا حَقٌّ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، رب فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرنا میرے اوپر واجب ہے۔ آج قوم پوچھے گی کہ جب خدا نے مدد کا وعدہ کیا تو وہ مدد کہاں ہے؟ خدا نے قرآن میں کہا بلند و بالا تم ہی رہو گے، وہ بلندی کہاں ہے؟ تو تم پوچھ رہے ہو قرآن سے کہاں ہے، مگر قرآن پہلے بتا دیا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو بلند و بالا رہو گے، اگر تم مومن ہو تو اللہ کی مدد شامل رہے گی۔ اب ہمیں ایمان دیکھنا پڑے گا اور سب کا ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر کے آواز
ملا کر کے بولنا ہی ضروری نہیں ہے. اگر ایک مرد مجاہد بول دے، یاد رکھو 1970 میں ایک لیڈیز عورت تھی جس نے قانون لگایا تھا 2 بچے کے بعد لوگوں کو نسبندی کرنا پڑے گا. وہ قانون پاس کی تھی، حکومت بھی تھی، اور وہ تو تنہا لیڈیز تھی جس نے پورے ہندوستان کے نہ جانے کئی علاقوں میں اپنے فوجیوں کے ذریعے سے گولی کی برسات بھی شروع کر دی تھی. سارے بڑے بڑے مدرسے کے لوگ فتویٰ دے دیے تھے حکومت کے آئین کے تحت تمہیں اس کام کو کرنا پڑے گا، مگر اس وقت پورے ہندوستان میں صرف ایک خانقاہ تھی، اعلیٰ حضرت کا بیٹا سرکار مفتی اعظم ہند کے نام سے جسے دنیا یاد کرتی ہے. آپ نے فتویٰ دیا اسلام میں نسبندی حرام ہے اور حرام رہے گا. جیسے ہی فتویٰ منظر عام پہ شائع ہوا، جس پریس سے یہ فتویٰ چھپا آپ کو تاریخ معلوم ہونی چاہیے، اس پریس کو جلا دیا گیا، خاکستر کر دیا گیا. مگر اس کے بعد جب حکومت کے لوگ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ سے کہا کہ آپ کا فتویٰ حکومت کے خلاف جا رہا ہے، آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ اس پر نام فقیر غلام مصطفیٰ جو دستخط ہے یہ میں نے نہیں کیا. آپ نے فرمایا یاد رکھو یہ احمد رضا کا بیٹا ہے، میں خود رہتا ہوں تو اپنا دستخط کرتا ہوں، اور اگر میں نے رہا تو دستخط نہیں مہر ماری جاتی ہے. میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے نہیں لکھا، یہ میرا فتویٰ ہے، حکومت کے خلاف جا رہا ہے. کہا یاد رکھیے گا، کہا یہ احمد رضا کا بیٹا مصطفیٰ رضا خان ہے، فتویٰ نہیں بدلے گا، ضرورت پڑ گئی ہندوستان کی حکومت بدل دے گا. وہ تاریخ یاد رکھو، وہ ایک لیڈیز تھی اور آج ایک شیطان ہے جو دوسرا مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے قانون بنایا ہے. اگر ہم متحد ہو گئے اور ایک ہو گئے، مجھے معلوم ہے 30% مسلمان پریشان نہیں ہوں گے، مگر 70% غریب پریشان ہوں گے. اس لیے آواز اٹھانا ضروری ہے، اس آواز کو متحد ہو کر کے اٹھانا ضروری ہے. ہر جگہ ہو رہا ہے، علماء کی عوام کی قیادت میں ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف احتجاج پرامن، کیونکہ ہم امن پسند لوگ ہیں. کوئی نعرے بازی نہیں، اس میں کوئی تانا اور چھیٹا کشی نہیں، بلکہ سکون کے ساتھ ایک احتجاجی جلوس نکالا جائے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں. اور جو ہے تو جس طریقے سے کلکٹر آفس یہ کیا بولتے کہاں پہ لے جا کے دیتے ہیں، ہاں تحصیل میں اس کو جو ہے تو دیا جائے. تو ابھی کوئی اس کا اعلان نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، یہ ہمارے دل کی آواز تھی جو ہم نے آپ تک پہنچائی. اور آپ جیسے ذمہ داروں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جب چاہے جو تاریخ، جو وقت، جو دن چاہیں متعین کریں اور اس کے لیے ضرور کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش رنگ لائے گی اور شیطان نامراد اور ناکام ہوگا، اور انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے اور اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرمائے، اور ہندوستان میں امن و امان اور شانتی برقرار رہے. یہ ہمارا آبائی وطن ہے، یہیں پیدا ہوئے اور انشاءاللہ یہیں دفن ہوں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. میں نے جو کہا کہ قرآن کی آیت وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند و بالا رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. تو اب یہ ایمان والے ہوں گے تو مدد شامل ہوگی، ایمان والے ہوں گے تو پھر اللہ بلند و بالا فرمائے گا. اس ایمان کے بارے میں انشاءاللہ بقیہ گفتگو آئندہ جمعہ. وما علینا بڑا سنت نماز میں پڑھے، سنت پڑھ لیجیے. اللہ